بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان لڑکا لایا گیا جو کسی راستے میں قتل ہوا پڑا تھا۔ آپ نے اس کے بارے میں بہت کوشش کی مگر کچھ معلوم نہ ہو سکا، اور یہ بھی معلوم نہ ہوا اس کو کس نے اور کیوں قتل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی مشکل ہوئی۔ انہوں نے دعا فرمائی، اے اللہ، اس کے قاتل تک پہنچنے میں مجھے کامیاب کر۔ حتیٰ کہ اس طرح سے تقریباً 1 سال گزر گیا اور اس مقتول کی جگہ ایک نومود بچہ پڑا پایا گیا۔ جب اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب میں مقتول کے قاتل تک پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ چنانچہ بچے کھیلنے کودنے لگ گیا تو ایک لونڈی آئی اور اس عورت کو کہا کہ میری مالک نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تم یہ بچہ بیچ دو اور وہ دیکھ کر تمہیں واپس کر دے۔ اس عورت نے کہا کہ بہت اچھا، اس کو لے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ چنانچہ وہ بچے کو لے کر چلی اور یہ عورت بھی اس کے ساتھ ساتھ چلی، حتیٰ کہ اس کی مالکن کے پاس پہنچ گئی۔ جب اس نے دیکھا تو اس کو اٹھا کر چوما اور اپنے سینے سے لگایا۔ یہ ایک انصاری صحابی کی بیٹی تھی۔ چنانچہ اس عورت نے اس کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی اور اس کے گھر کو روانہ ہوئے تو اس کے والد کو دیکھا جو اپنے گھر کے دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، اے فلاں کے باپ، تمہاری بیٹی نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ امیر المومنین کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ تو دوسرے لوگوں سے زیادہ اللہ کو اپنے باپ کے حق سے بہتر پہچانتی ہے، اور اس کے ساتھ وہ دین کی پابندی کے ساتھ نماز روزے کو بھی عمدہ سلیقہ سے ادا کرتی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اس کے پاس جا کر اس کو نیکی کی خوب ترغیب دو۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، امیر المومنین کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ میرے واپس آنے تک اپنی جگہ پر ٹھہرے۔ پھر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی اجازت طلب کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو ان کے پاس جتنے لوگ تھے ان سب کو چلے جانے کا فرمایا۔ وہ سب چلے گئے، اب صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لڑکی اس کمرے میں رہ گئے۔ ان کے پاس اور کوئی شخص نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سونتی اور فرمایا، سچ سچ بتا دو ورنہ عمر جھوٹ سننے کا عادی نہیں۔ تو اس نے کہا، اے امیر المومنین، آہستہ اور اپنے وقار کو قائم رکھیں، اللہ کی قسم میں سچ کہوں گی۔ ایک بڑھیا میرے پاس آیا کرتی تھی، میں نے اس کو ماں بنا رکھا تھا اور وہ میرے کام کر دیا کرتی تھی جو میری والدہ کرتی تھی، اور اس طرح سے میں اس کی بیٹی بنی ہوئی تھی۔ پھر وہ اس طرح سے کافی عرصہ تک رہتی رہی۔ پھر اس نے کہا کہ اے بیٹی، مجھے ایک سفر پر جانا ہے اور اس جگہ پر میری ایک بیٹی ہے، میں اس کے بارے میں فکر مند ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنے سفر سے واپسی تک اس کو تمہارے پاس چھوڑ جاؤں۔ اس کا ارادہ اپنے بیٹے کا تھا جو جوان تھا مگر اس کی داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی۔ اس کی شکل لڑکی جیسی تھی۔ جب وہ میرے پاس لائی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی ہی ہے، اور اس نے میرا وہ جسم کا حصہ بھی دیکھا جس کو ایک عورت دوسرے عورت سے دیکھ سکتی ہے۔ حتیٰ کہ اس نے ایک دن مجھے فکر پایا، اس وقت میں سوئی ہوئی تھی اور مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ میرے اوپر تھا اور مجھ سے مل چکا تھا۔ تو میں نے اپنا ہاتھ چھری کی طرف بڑھایا جو کہ میرے پہلو میں رکھی ہوئی تھی اور اس کو قتل کر دیا۔ پھر میں نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اس کو وہاں پر ڈالا گیا جہاں پر آپ نے دیکھا میرا یہ بچہ پیدا ہوا۔ جب یہ پیدا ہوا میں نے اس کو بھی اس کے باپ کی جگہ پر پھینک دیا۔ بس یہ واقعہ ہے، اللہ کی قسم جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے سچ کہا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں برکت عطا فرمائے۔ پھر اس کو وصیت اور نصیحت فرمائی اور اس کے لیے دعا کی، اور اس کے والد سے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہاری بیٹی میں برکت عطا کرے، تمہاری بیٹی بہت نیک ہے۔ تو بوڑھے نے کہا، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ساتھ لگا کے رکھے اور تمہاری رعایا کی طرف سے تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو دوستوں، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس طرح کی اور واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔